کہ میں گفتگو شروع کروں، تھوڑا سا آپ سے التجا ہے کہ آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو ماحول بن جائے تو میں اس کے اندر گفتگو ہوتی تاکہ میری جگہ ہے جیسے بیٹھتے ہیں ہمیشہ آگے تشریف لے آئیے. تاکہ پیچھے آنے والے آرام سے بیٹھ جائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ آرام سے سماعت کرتے رہیں گے. درود شریف پڑھ اللہ. درود اللهم صل على الحمدللہ اس فقیر کو بھی آتے ہوئے اس پروگرام میں اور اس 12 روز کا پروگرام کے اندر میرا اپنا خیال میں شاید 20واں سال کا ہوگا. اب کب تک کی زندگی ہے، دو چلے گا تیسرا اللہ بہتر جانتا ہے. زندگی سب کی تمام ہونی ہے اور وہ زندگی یقیناً اللہ کے بڑی مقبول ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ جو اس کے اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتی ہے. اس کا احساس ہمیں مرنے کے بعد ہو، ابھی نہیں. ابھی ہمیں شعور نہیں، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کا کیسا کیسا صلہ عطا کرتا ہے. ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس کی پہچان بھی نہیں ہے اور ہم اس کے حصول کے لیے زیادہ کوششیں بھی نہیں کرتے. بہرحال یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ ہمارے کانوں میں آواز گونجتی رہتی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو تو پتہ نہیں پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ. یہ کانوں کی گونج بھی کام آ جائے گی، یہ کہیں ضائع نہیں جائے گی. اس لیے کہ یہ الفاظ جو آواز کی صورت میں ہوتے ہیں یہ لہروں کی شکل میں قائم رہتے ہیں. جو بولتا ہے اور جو سنتا ہے ان سب کے لیے یہ لہریں بظاہر لہریں ہوتی ہیں، لیکن یہ لہریں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعا مطلب کرتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہ نے ہمیں یہ آنکھ اور کان اور دل دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ قرآن کریم کا بتاتا جاؤں، بلکہ جملہ نہیں آیت ہوتی ہے، ظاہر جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن کے اندر آپ کی ویسی بات آتی ہے. قرآن کریم کا جملہ ہے، آیت کریمہ ہے، آیت کا حصہ ہے. اللہ سے فرما رہے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں یہ آنکھ اور کان اور دل دیا ہے، اس کا قیامت میں حساب لیں گے. کیا کریں گے؟ کیسے دیں گے؟ آنکھوں سے جو دیکھا اس کا حساب، کانوں سے جو سنا اس کا حساب، دل میں جو حسد کی نہ بوجھ تھا اس کا حساب ہوگا، یہ طے شدہ ہے. اور اگر اس کا ہم نے صحیح استعمال نہ رکھا، اس آنکھ کان اور دل کا، تو اللہ تعالیٰ تالے لگا دیتا ہے تاکہ پھر آپ سن ہی نہیں سکیں، دیکھ ہی نہیں سکیں اور سچ بات دل میں آ ہی نہ سکے. فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم
وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان تین کا حساب لے گا اور ان تین ہی پر اللہ تعالیٰ تالے لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ کب؟ کہ جب اللہ یہ دیکھتا ہے اپنی شان بلائے کہ اب یہ حق بات سنتا ہی نہیں، یہ اسلام کی بات سنتا ہی نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی بات سنتا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، کانوں میں آتی کہ توجہ نہیں دیتا۔ تو آپ یہ مثال جانتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو بات سنا رہے ہو نہ سنا تو خاموش ہو جاتے ہیں، ہے نا یہ بات؟ آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اگر آپ کی وہ بات نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے ہٹ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، صاحب قرآن بھیجا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سدھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام نے، تابعین نے، پھر آہستہ کے اولیاء کرام نے اور علماء کرام نے یہ پیغام تک پہنچایا۔ ہم سنتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، دل میں سوائے بہتانات کچھ رکھتے ہی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اس سے غنیمت کسی کو تو دیتا ہے الحمدللہ، ورنہ جو میں نقشہ کھینچ رہا ہوں ہر آدمی اپنا احتساب کرے، کوئی کسی کے کام نہیں ہے کہ یہ بھی سب جانتے ہیں۔ جیسی آنکھ بند ہوگی ہمارے گھر والے ہمیں اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیں گے اور گھر میں آ کے اپنے کام مصروف ہو جائیں، شاید وہ چاہتے کو یاد کر لیں، بس اور کیا کرے گا؟ اس طرح کوئی نہیں کرتا، سب معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ایسا سلسلہ منقطع ہوا کہ کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر بسوں کو تیار نہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ اپنے بالکل دل میں سوچئے کہ آپ کے یاد کو مر جاتا ہے، آپ اس کو مرنے کے بعد کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بستے ہیں؟ بتا غلط نہیں کہہ رہے؟ آپ کو بہت جگری یاد، محلے دار مر گیا، اس کے مرنے کے بعد مجھے کوئی بتا دے کہ آپ اس کو کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بستے ہیں؟ نہیں، الا ماشاء اللہ ہو گئی، گھر میں فاتحہ ہو گئی، کل کی میں چلے گئے اور وہ بھی یوں بیٹھے رہے خاموش، نہ منہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ پھر دیکھنے کی بات، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھ سے ہم کیا کیا دیکھتے رہے ہیں آدمی خود اپنا حساب کرے۔ آپ کریں نہ کریں، فرشتے نے یہاں لکھا ہوا ہے برائیاں جو آنکھ سے کی ہیں اور یہاں لکھی اچھائیاں جو آنکھ سے کی ہیں، دونوں فائل تیار ہیں۔ کتنی بھاری ہے آپ کو سوچ لیجیے۔ کسی اور کو مت دیکھیے، اپنا خود حساب کیجیے کہ میں جس کی اتنی عمر ہو گئی، میری ماشاءاللہ 60 ہو گئی، مجھے معلوم ہے نے آپ نے کیا کیا کیا۔ اللہ کے آگے توبہ کرتے رہتا ہوں ہر وقت، جب یاد آتا ہے مجھے میں توبہ کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے وہ ایسے چیز دیکھنے سے بچا لے۔ کوئی بچا سکتا ہے؟ جو اچھا دیکھا اللہ کے فضل سے دیکھا، جو آنکھوں نے اچھا دیکھا الحمدللہ۔ سب حج پہ گیا تھا 40 دن، حج میں شریف میں اللہ رسول کو دیکھتا رہا، جو اچھا دیکھا وہ اچھا دیکھا۔ اور کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے مسلمان جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ دیکھنا میرے جائز ہے اور یہ دیکھنا ناجائز ہے۔ اتنا ضرور جانتا ہے کہ ہمارے شریعت میں خرافات دیکھنے کو منع کیا ہے، چاہے وہ ٹی وی کے اندر مارننگ شو ہو یا ڈرامے ہو یا فلمیں۔ آپ دین کتنا ایک دن میں پڑھ سنتے ہیں جتنا آپ چینل 100 چینل ہیں، صبح شام سوائے خرافاتوں اس میں کیا ہوتا ہے؟
عورتیں ننگی بیٹھی ہیں، کسی عورت کے سینہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ پھر آنکھیں گنہگار ہوتی نہیں ہوتی؟ جب مادہ دیکھنا جائز ہو گیا مارننگ شو، پھر وہ جو بڑا دین کے پرچار کی بات کرتا ہے، بڑی آواز لوگوں کو پسند ہے اس کی، وہ عورتوں میں ایسے بلاتا ہے جیسے اس کی سگی بہن ہے، ننگی آ رہی ہوتی ہے وہ، نہ دوپٹہ ہوتا ہے اس کا، سر تو چھوڑیے، سینہ بھی بند نہیں ہوتا اس کا۔ ہر مارننگ شو کو یہی حال ہے، کوئی لڑکی اینکر والی جو ہے دوپٹے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو آنکھیں گنہگار ہوتی نہیں ہوتی صبح صبح؟ اور کون ہی دیکھتا شو؟ مجھے بتاتے کون ہی دیکھتا؟ حالانکہ اس وقت مکہ مدینے کے بھی چینل ہے، لیکن دل نہیں چاہتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر اس قوم کو دل چاہ رہا ہوتا باقی سارے چینل بند کرا دیتے۔ آپ سارے احتجاج کرتے ہیں لیکن قوم یہ احتجاج نہیں کرتی خراباتوں کو بند کرو۔ کوئی کرتا ہے؟ میری طرف دیکھیں، مدر دیکھیں، قوم نے احتجاج کیا، ریلیاں نکالی جاتی ہیں کہ حکومت کے کسی اقدام کے خلاف، روڈیں بند کر دی جاتی ہیں، کبھی اس لیے روڈ تو بند کر دو اگر بند ہی کروانا ہے روڈ۔ پوری قوم 18 کروڑ یا 20 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، 20 کروڑ کی، یہ ہمارا آنکھوں کا حال ہے۔ تو دل کی طرف آ جائیے، اللہ ماشاءاللہ چھوڑ کر 2-4 گھروں کو، کس بھائی کا دل بھائی کے دل سے ملتا ہے مجھے بتا دیں؟ سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، ذرے سے بڑے ہوئے، سمجھ آئی، میرا تیرا شروع ہوا، پھر دیکھو کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں بھائی کی بھائی کے ساتھ، دل میں بہت آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب یہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے تو اللہ کی مدد جاتی ہے۔ جب مہر لگی تو حساب کتاب کیا ہوگا سیدھے جائیے۔ تو میرے دوستو، موضوع میں گفتگو کر لوں گا میں، کوئی بڑی بات نہیں، وہ ہو جائے گی گفتگو، لیکن اصل جو گفتگو ہے اس ماہ ربیع الاول کی، وہ یہ ہے کہ کاش میری آنکھیں روضہ رسول کو دیکھتی رہیں، میرے کان رسول اللہ کی نعتیں سنتے رہیں، اور میرے دل میں حضور بستے رہیں۔ کبھی ایک ہفتہ یا پھر 24 گھنٹے ہی یہ کام کر کے دیکھ لیجیے، ایک دن مقرر کریں یا آج میں کوئی خرافات نہیں دیکھوں، ہفتے میں ایک دن کرنا چاہیے، پریکٹس کریں نا، بغیر پریکٹس سے نہیں ہوتا کام۔ میرے کہنے کا پورا اثر نہیں ہو جائے گا بھی آپ کو، مجھے معلوم ہے، لیکن پریکٹس کریں، ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں کہ میں ٹی وی پر خرافات نہیں دیکھوں گا، میں فالتو باہر بھی نکلوں گا، باہر نہیں نکلوں گا تاکہ خرافات نہ دیکھوں، نہ باہر نکلوں گا کسی کے پاس جاؤں گا کہ وہ کوئی چغلیاں سنوں بیٹھ کر میں، جب باہر نہیں نکلوں گا تو کوئی حسد میرے دل میں پیدا نہیں ہوگی،
تو ہفتے میں 24 گھنٹے ایسے گزاروں، اس 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے آپ سو جائیے گا، 12 گھنٹے یہ کریں، ہفتے میں 12 گھنٹے۔ پھر اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیے کتنے اچھے پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ کی کوشش ہوگی، پہلا قدم ہوگا، اور حضور کی حدیث یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے کوئی بندہ تو میں 10 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ لمبا چوڑا نشان نہیں دیا میں نے آپ کو، جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور اب دل کیسے ہو گئے؟ نبی سے پوچھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، صحابہ کرام سے پوچھ، اہل بیت سے پوچھ، معاذ اللہ۔ پھر بات کریں قرآن حدیث کی۔ تو خدا کا اپنی ذات پر رحم کیجیے، اپنے آپ پر رحم کیجیے۔ اب جب تک کہ آپ شروع نہیں کریں گے اس وقت تک وہاں سے اللہ رب العزت کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے آپ پر نظر نہیں۔ تو جب شروع کر دیں گے اور اللہ کی نظر آ جائے، رسول اللہ دیکھیں نا 12 گھنٹے، بالکل 12 گھنٹے آپ گھر میں بیٹھے قرآن دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ تو اس 12 گھنٹے سو جائیے گا جا کر، اس 24 گھنٹے میں آپ کو اللہ رسول کی ہر آن اللہ رسول کی توجہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ہر آن جب آپ 24 گھنٹے اس طرح گزاریں گے تو اب اللہ تعالیٰ بقیہ 6 دن میں آپ کو بچائے۔ اب اللہ کی طرف سے رحمت شروع ہوگی، یہ بندہ تو بچا ہے نا، اب میں بھی بچاؤں اسے۔ اب تالے کھلتے رہیں گے، پردے کھلتے رہیں گے۔ اب آپ جب خود ہی 12 گھنٹے کے بجائے میں دوسرے دن میں کچھ 1-8 گھنٹہ دے دیا، پھر اور دے دیا، پھر اور دے دیا، پھر اور دے دیا، خراباتیں کم ہوتی چلی گئیں، اچھائیاں بڑھتی چلی گئیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا اور آپ کا دل صاف ہوتا رہے گا۔ میرے کہنے دل صاف نہیں ہوگا، میں بھی چاہوں گا بھول جائیں گے میں نے کیا کہا، تب کسی کو یاد نہیں رہے گی، لیکن شاید یہ باتیں شاید یاد رہے۔ تو میں سمجھ رہا تھا موضوع پر یہ آ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذات پر، ہر کوئی اپنی ذات پر رحم کرے، اور رحم یوں جب اپنی ذات پر توجہ کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سوچتا رہے گا تو پاگل ہو جائے گا، میں نے کتنا کر دیا، اب اللہ کیسے مجھے معاف کرے گا، میں نے اتنی رشوتیں کھا لی، میں نے اتنے نقصان پہنچا دیا، میں نے لوگوں کو اتنی برائیاں کر دی، میں نے لوگوں کو چیزوں پر قبضہ کر لیا، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہے گا۔ سوچے تو، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول کے ارشاد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے گناہ کتنے کہ زمین بھر جائے گی، آسمان بھر جائے گا، اور یہ گمان کرو کہ میں معاف نہیں کروں گا، نہیں، اگر تم توجہ کرو گے میری طرف، رجوع کرو گے میری طرف، تو یہ گمان رکھو کہ زمین آسمان تمہارے گناہوں سے بھرے ہو تو میں معاف کر سکتا ہوں، بشرطے کہ تم مجھ سے معافی مانگو۔ میں معاف کروں بتائیے اللہ فرمائے، لیکن اللہ نے شرط لگایا، اللہ نے بھی شرط لگایا، یہ تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ، لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی سورہ نساء، اللہ کا ارشاد، لوجد اللہ تواب الرحیم،
کوئی حد ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ میں کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہوں. جو حد ہوگی اس کی شان کی مادر تمام حدوں سے وہ پاک. وہ کتنا معاف کرے، کتنا معاف کرے، کتنا معاف کرے، کتنا معاف کرے. اور معافی سے بھی مانگنی ہے. پھر اللہ نے شرط لگا دی کہ مجھ سے اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، پہلے کوئی سفارشی ڈھونڈ لو. پہلے کوئی سفارشی ڈھونڈ لو، کائنات کا مان لو. تمہارا باپ، تمہاری ماں بڑی دولت ہے، لیکن اسے تمہارے لیے، تمہارے کزن کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ تو میرے ہیں، آپ کو ماں باپ کے بس، لیکن معاملہ تو پوری ملت کا ہے، پورے کائنات کے لوگوں کا ہے. جاکے تلاش کرو. کوئی صدر، کتنی بڑی پارٹی کا صدر ہو، ملک کا صدر ہو، بادشاہ ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، آپ کے گناہوں کو وہ اللہ سے نہیں بخشا سکتا. یہ طے شدہ ہے. آپ کے گناہوں کو وہ اللہ سے نہیں بخشا سکتا. پھر آگے چلیے، عام انسان ختم ہوں گے، خاص شروع ہو جائیں گے، صالحین شروع ہو جائیں گے، وہ بھی کتنے کو بخشوائیں گے. حاجی سب سے بڑا ہے، وہ 400 آدمی بخشائے گا بس. باقی کیا ہے؟ جن کا حج قبول ہو جائے، جن کا حج قبول ہو جائے، اس حاجی کی بات ہے. 400 افرادی بخشش کر رہا ہے، اور وہ چلے جائیے شہداء پر آ جائیے، وہ سے زیادہ بخشش کروائیں گے. پھر انبیاء پر آ جائیے، آتے رہیے آتے رہیے. 1,24,000 انبیاء کرام کی امت جو ہے نا، ساری امت، وہ ہم اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم 80% ہیں، وہ تمام کے تمام 20% ہیں. ایک تمثیل دے رہا ہوں سمجھانے میں. کل امت محمد صلی اللہ 80% ہے، اور 1,24,000 کی امت 20%. اللہ رب العزت نے 1,24,000 بھیجے اسی بات کے لیے، اسی کام کے لیے کہ جائیں اور جا کر قوم کو، اپنی ملت کے انسانوں کو سبق پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں میری وحدانیت کا، میری الوہیت کا، اپنی رسالت کا، نبوت کا، اور ان کو یہ بتا دیں کہ یہ اصول ہیں جن پر تمہیں چلنا ہے. اختصار سے آگے بڑھ رہا ہوں، چیزیں سب آپ کے علم میں. یہ سارا ہے. نبی کریم رب رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور آخری نبی ایسے نبی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا بعثت سے لے کر قیامت تک آپ ہی نبی ہیں. آپ ہی کی ذات ہے جو نبوت اور رسالت اور فائز ہے. آپ کی ذات نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہے. عہدہ خالی نہیں ہوا ہے. وہاں کوئی ایکٹنگ بھی نہیں ہے، صرف ذات محمد ہی ہے اپنی جگہ پر بس. ورنہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی مر جائے تو دوسرا ایکٹنگ بن جاتا ہے اور ٹائمنگ بن جاتا ہے، پھر دوسرا بیٹھتا ہے عہدے پر. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد سر قائم ہیں، ان کے بعد کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد پر فائز ہیں. کیوں فائز ہیں؟ کہ کیونکہ اور نبی نہیں آئے گا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے؟ ابھی میں نے بتایا 80% سارے کائنات کے لوگ. نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی نبوت کو قائم رکھا، اور آج بھی وہ محمد رسول اللہ ہی ہیں. ہم اس کسی جنریشن نے، نہ ہمارے باپ نے، نہ ہمارے دادا نے، نہ ہمارے پوتے نے ابھی تک کلمہ نہیں بدلا. اس لیے کلمہ ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ. نہ بدل سکتے ہیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنے لوگوں کی بات آئی، ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں گناہوں کی، اور اللہ فرمائے کہ ہم سے معافی مانگو، لیکن شرط لگا دی. شرط یہ لگا دی کہ سفارش تلاش کرو. اللہ رب العزت نے صرف شرط نہیں لگائی کہ سفارش تلاش کرو، بلکہ بتا دیا کہ سفارش ایک ہی قبول کی جائے گی، اس کا نام ہے محمد. وہ دوسری بات بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، نشاندہی کر دی ساری کے ساتھ. آپ بھٹکیے کہ نہیں؟ بھٹکنا مت، ایک ہی ہے صرف. اگر وہ سفارش کرے گا تمہاری، اگر وہ سفارش کرے گا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العزت قادر نہیں ہے معاف کرنے پر؟ ہمیں حساب کتاب کی ضرورت بھی نہیں. جب سب یہاں لکھا ہوا ہے، قیامت اٹھیں گے، اس کے حساب سے گھر چلے جائیں گے، ختم ہوگا. ہے یہ بات نہیں. اللہ قادر نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی تول لے گا ہمارے نام اعمال کو، چاہے گا بخش دے گا، چاہے گا نہیں بخشے. قادر ہے اللہ رب العزت جل جلالہ والہ نے. شرط لگائی، اور شرط لگائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. نام بھی نہیں لیا، اشارے کرائم گفتگو ہو گئی. نام بھی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ ہے کون، لیکن اتنے معروف، اتنے معروف، اتنے معروف، اتنے معروف کہ اشارہ ہی کافی ہے. اشارہ ہی کافی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو. ہم نے بتایا نا کہ کان کا بھی ظلم ہو گیا، آنکھ کا بھی ہو گیا، دل کا بھی ہو گیا، بچا گیا. وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اگرچہ وہ ہمارے نزدیک اپاہج کہلاتے ہیں معذاللہ، جو نابینا، لیکن وہ آنکھوں گناہوں سے محفوظ ہیں. اللہ نے ان کی ایک نعمت لے لی، لیکن ان کی زندگی کی تمام زندگی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. گناہ ہی نہیں ہوگا ان کا. اس کا بدلہ یہ دے رہا ہے، جب گناہ ہی نہیں ہوگا تو جنت میں جاؤ گے. اس لیے آنکھ سے دیکھیں گے تو ہاتھوں چلتے ہیں. گناہ کی طرف معذاللہ اثر پڑتا ہے انسان جب آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ بات نہیں. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اپنی آنکھیں بند رکھیں. قرآن نے کہا کہ نیچی رکھیں. قرآن نے کہا کہ آنکھیں نیچی رکھیں. مرد جب باہر نکلے آنکھیں نیچی رکھیں. لیکن اب تو گھر کے سامنے ٹی وی موجود، اور ٹی وی تو ٹی وی اب تو جیب میں موجود. جب چاہو معذاللہ خدا دافع دیکھتے دیکھنے سے تو میری جیب میں، اور جیب کا نام کس کا ہے؟ اس کا. غلط نہیں ہے. تو اتنا ہم گناہ کرنے لگے کہ ہماری جیبیں بھر گئی. اور کوئی بھر گیا ہے نا،
پہلے میں نے کہا کہ اللہ نے جہاں کہا کہ میں حساب کروں گا، وہاں یہ بھی کہا کہ محلہ کھا دیتا ہوں. یہ اگر دل میں توبہ کا خیال نہیں آ رہا ہے، کسی وقت میں اگر آ جائے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیری توبہ سے توبہ میں توفیق حاصل ہو رہی ہے. اور تو کھا دے تو محلہ کھا دے، میں کیا کروں گا؟ بھائی جب موت آتی ہے ڈاکٹر ساری کوششیں کرتا ہے نا، موت ہے، موت آئی، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اچھا، دوا اچھے، اسپتال اچھا، سب کچھ اچھا، جب اللہ کی مرضی نہیں موت آ گئی. تو بلا انہم نے سلام انفسہم جاؤ کا، جب یہ اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، بھر جائیں گناہ، پڑھنا گناہوں کا معذلہ بھر جائے، فل ہو جائے، اوور فلو ہونے لگے. اس زمانے میں اوور فلو نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑا اوور فلو ہو رہا ہے، الٹا بھرا بھی نہیں، اوور فلو ہو رہا ہے. آفس میں چلے جاؤ، کام کرنے والوں کو دیکھو، ہر وقت ایک دوسرے کی غیبت، کام کرنے میں چوری، پھر کمپنی کے اندر مال کی چوری، ادھر لبن ادھر لبن، گھر میں آئے بربادیں، رشتے داروں کے دوست، شادی میں جا کے بیٹھو کہیں محفل میں، سوائے بتانے میں کچھ نہیں، تو بلہ اوور فلو ہو رہا ہے ماں. اب اللہ نے ایک راستہ دکھایا، جاؤ کا اے محبوبی امتی تو آپ کے، اے امتیوں تو امتی تو محمد کے ہونا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جان کو خطاب حضور کی طرف ہے، سفارش وہاں سے کروا رہا ہے، اشارہ ہمیں دے رہا ہے، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اوور فلو ہونے لگے ان کے گناہ، اور جب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آئیں اور اگر مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگیں، لیکن معافی اللہ کی مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں جب یہ آپ کے پاس آ جائے شعور تو پہلے ہمیں آ جائے کہ گناہ کرنے کے بعد پہلے رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اگر گناہ ہو گئے ہم سے، اگر گناہ ہم سے ہو گئے تو پہلے رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمیں اس کا احساس تو ہو، ادراک تو ہو، معلومات تو ہو، فہم تو ہو. جاؤ آپ کے پاس فاستغفر اللہ، ہم سے معافی مانگے، جائیں گے آپ کے پاس. جملہ یہی ہے جب گناہ کر لیں اور آپ کے پاس آئیں اور ہم سے معافی چاہیں، واستغفر الرسول، جب تک کہ رسول اس کی شفاعت نہ فرمائے. اس کی سفارش نہیں کر دیں، آپ ریکمنڈ نہ کر دیں اس کو، آپ پہلے اس کو معاف نہ کر دیں. حضور تو شفاعت اس کی کریں گے نا کہ جس کو وہ خود معاف کر دیں گے. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، ارے تم کہو دامن میں تم پہ کروڑوں درود پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. یہ پڑھنا بھول گئے میرا خیال ہے، آپ لوگ پڑھنا بھول گئے صلی اللہ علیہ ناصر الدین بلوچ نے اسی موقع پر کہا وہ کہ ہر درد کی
بنیاد مٹا دیتے ہیں. ارے پہلے رسول اللہ مٹائیں گے. کیونکہ ہمیں تعلیم تو رسول اللہ نے دی ہے نا. گناہ تو ہم نے کیا کیا ہے. اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ حکم بدلی کا نام گناہ ہے. حکم نہ ماننے کا نام گناہ ہے. تو سارے احکامات حضور ہی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ڈائریکٹ حکم ہمیں کچھ نہیں دیا. اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ خطاب ہم سے نہیں کیا. نہ ہم اس لائق، نہ ہم اس قابل، نہ ہمارے کان اللہ کی آواز سننے کے لائق. یہ تو اللہ نے دنیا کے اندر کان ایک ہی دیے اور ان کا نام ہے کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام. ایک واحد ہے نبیوں میں جنہوں نے دنیا میں وہ طور پر ہوتے ہوئے اللہ کی آواز کو جو اس کی شان کے لائق تھی. ہماری آواز نہیں، یہ خیر کرنا. موسیٰ نے جو آواز سنی اللہ کی، یہ آواز نہیں جو ہماری نکلتی. جب اللہ نے کلام کیا طور پر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے دکھا دو جلوہ. جلوہ تو نہیں ہو، تو اللہ نے کلام کر دیا. جب کلام کیا اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے بھی بہت سارے لوگ موجود تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ ہمیں آپ دکھا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں سنا دو. اب اللہ کی دیکھنے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اللہ سے نہیں کی، موسیٰ سے. یہ قرآن موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. دوسرا پہلا پارہ جا کے پڑھنا. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اللہ کے دیکھنے کی خواہش اللہ سے نہیں کی بلکہ موسیٰ سے. نہ وہاں کوئی شرک ہوا، نہ وہاں کوئی بدعت ہوئی، نہ کوئی حرام ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کو سننا چاہتے ہو جا کے اللہ سے کہو. لیکن اس امت کو یہ شعور تھا، یہ ادراک تھا، یہ فہم تھی، اور یہ ان کی معرفت تھی اپنے رسول سے متعلق، نبی سے متعلق. نبی اللہ کی بات تو سن لیتا، ہم نہیں سن سکتے. نبی تو کیا رب کی بات سن لے گا، سن سکتا ہے، ہم نہیں سن سکتے. اللہ رب العزت نبی کی بات تو نہیں ٹھکرائے گا، ہماری کو ٹھکرا دے گا. اس لیے وہ ڈائریکٹ کنیکشن نہیں کرتے تھے. کسی 1,24,000 انبیاء کرام کی امت نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے نہیں کیا. نہ کہیں قرآن کا ایسا لفظ آیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً رب سے رابطہ کیا. جس بندہ بشر کا رب سے فوری رابطہ ڈائریکٹ ہو جائے اس کا نام ہے نبی. اس کو نبی کہتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے. جو کہتے ہیں نا ہماری طرح کا بشر کہنا یار تم ذرا اللہ سے بات کرو، کیا ملی کر بات کرو، تم کر دو کیا ہمیں نہیں کرا. تو وہ کیا کہے گا؟ یہ تو کہنے لگا میں کرا دوں گا. کہہ سکتا وہ کہنا پھر تمہارے جیسا کیسا ہو جائے گا نبی. نبی تو کہتے ہی اس کو ہیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی اس انسان کو کہتے ہیں، اس بشر کو کہتے ہیں جو رب سے ہر آن جس وقت جس لمحے چاہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے. دیر نہیں لگے گی. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ پانی ختم ہو گیا، پانی لاؤ. اپنے رب سے کو پانی دے. موسیٰ کی امت نے کہا، موسیٰ کی امتیوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، اپنے رب سے وہ پانی دلوائے. اب کیا اس کا موبائل فون تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ لیکن امتیوں کو یہ شعور تھا کہ ہم جب موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام ضرور بالضرور فوراً ہی اللہ سے رابطہ کر کے ہمیں پانی دلوا دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
گئے نہیں کہیں نہیں گئے. یہ نہیں کہ مسجد چلے گئے یا کوہتور پہ چلے گئے, نہیں, وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا ہوا کیا, انہوں نے ایک عصا لیا, مار دیا زمین پر, پانی نکل آیا. قرآن نے بتایا کہ ہوا کیا, قرآن نے بتایا کہ ہوا کیا. قرآن نے بتایا ہوا یہ کہ جب موسیٰ نے کہا تو موسیٰ نے ہم سے کہا, ہم نے کہا موسیٰ ہم نے آپ کو چھڑی کائی کے لیے دی ہے, جو چاہیں کام لے لیں سے آپ, جو چاہیں کام لے لیں آپ اس سے. ہم نے عصا دیا, ہمارا دیا ہوا عصا ہے. کہنے کو لکڑی ہے نا یار, وہ لکڑی سے کیا پانی نکال لیں گے آپ کو یہاں سے, مار دو ہے. اگر تمہاری طرح کے موسیٰ علیہ السلام انسان تھے, مارو پتھر پر اپنا عصا, نکالو پانی. وہ عصا موسیٰ کا ہے اور اس کے پیچھے قدرت الہی ہے. وہ رابطہ ہوا آپس میں. اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ اپنا عصا ماریں اس پتھر پر, پانی آ جائے گا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا عصا, 12 چشمے پانی کے آگے, اس لیے کہ 12 قبیلوں کو پانی پہنچانا تھا. اور پانی بھی ان کے وہاں تک پہنچا جہاں کے کیمپ لگے تھے, خود نالیاں بن گئی, سب کچھ ہو گیا ایک وقت میں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا حال ہے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے پانی نکالا, عصا مار کے میرے آقا نے صرف انگلی کا اشارہ کیا, 4 کے 2 بٹے گئے. نعرہ تکبیر, میرے آقا نے کیا کیا تھا, وہ بھی کب, حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے بچپن میں دیکھا اپنے بھتیجے کو, بھتیجے تھے نا مادر آپ کے چچا تھے, فرمایا کہ ہم نے دیکھا جب کھٹولے میں ہوتے تھے, چھٹپن میں چاند اوپر ہوتا تھا چوتھی کا, یہ انگلی کا اشارہ ادھر کرتے تھے, چاند ادھر ہوتا تھا, ادھر کرتے ادھر ہو جاتا. اور جب بڑے ہو گئے اعلان ویسا کر دیا, ایک انگلی یوں چلائی, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تم کہتا ہماری طرف ہماری طرح اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو حق سننے سے بالکل معذور کر دیا, تالا لگا دیا, تالا لگ گیا. مسجد اللہ قادری کی بات تو اگر کوئی حیثیت نہیں رکھتی, بڑے بڑے علماء نے باتیں کی, ان کے کانوں میں تالے لگے ہوئے نہیں سنا. ان کے دل میں محبت رسول آئی نہیں, اگر آ جاتی ایک لمحے کے لیے بھی تو دریچے کھل جاتے, دریچے کھل جاتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں, جب آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم سے یہ معافی مانگیں اور آپ ان کی شفاعت کرتے ہیں, آپ ان کی سفارش کرتے ہیں, تو اب ان سے کہہ دیجئے کتنے گناہ لے کر آئے ہو, کتنے لائے ہو, سچے سے توبہ کرنے آئے ہو نا, ارے کتنے گناہ لائے ہیں آپ کی امتی, بتا دیں ان کو کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے, اس سے زیادہ درد کی دوا کیا چاہیے یار. میرے گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں سارے کے سارے, اس حد میں اور کیا چاہیے. اگر وہ معاذ اللہ کی زبان کے مطابق ختم ہو گئے, مرد مٹی مل گئے, تو میں وہاں جا کے کیا کروں, میں جا کے کیا کروں. اب دیکھیے قرآن کی باتیں نہ سمجھ میں آ رہی ہے نہ نظر آ رہی ہے. قرآن میں اصحاب کہف کے واقعے آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, خود کبھی اس کی تفسیر پڑھیں بیٹھ, خود تفسیر کے ساتھ تفسیر پڑھیں, مزہ آئے گا پڑھیں. کیا مزہ آئے گا,
میں ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں اس شکل میں کہ یہ بنی اسرائیل کے 3 5 7 افراد تھے جو اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس خطے سے جہاں پر ایک بہت ہی کافر مشرک قسم کا انسان بادشاہ بن گیا تھا اور لوگوں کو اسلام جو قبول کر چکے تھے ان کو مارتا پیٹتا تھا، یہ وہاں سے ہجرت کر کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہاں جا کر ہم عبادت کریں جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین، ہمارے باپ یا دادا یا پر دادا ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے کہ ہم آزادی کے ساتھ یہاں پر اللہ کی عبادت کریں۔ افسوس کہ پوتوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ مانا نہیں کچھ نہیں۔ اب تو جو آئے تھے ہمارے عزت کر کے پوتے ہی ہیں نا، سودے پر پوتے ہوں گے۔ اکثر کے باپ بھی چلے گئے، دادا بھی چلے گئے، 70 سال برس گزر گئے، 67 سال۔ غور کیجیے گا اس بات پر، ہمارے باپ دادا صرف اس لیے آئے تھے کہ اس آزاد مملکت میں جا کر ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں، کیونکہ وہاں ہندو بھی تنگ کر رہا تھا، وہاں عیسائی بھی تنگ کر رہا تھا، وہاں یہودی بھی تنگ کر رہا تھا، وہاں کانگریسی علماء بھی تنگ کر رہے تھے، اس لیے تو وہ 3 5 7 افراد ہیں کہ جو گئے اور جب وہ تھک گئے تو ایک غار میں جا کر وہ لیٹ گئے۔ جس طرح ہم جا کے سوتے ہیں تو بہت سا ایسا دفعہ ہوتا ہے نا، ہم سونے گئے بستر پر اور سوتے کے سوتے رہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوتا کا سوتے رکھا، 300 برس تک ان پر موت آ گئی۔ یہ میں سب چیزیں سمجھا لوں گا اسی واقعے کے اندر۔ 300 برس وہ سوتے رہے یا اللہ نے ان کو موت دے دی تھی؟ جس طریقے سے ہم جب سوتے ہیں تو ہم سوتے نہیں، ہماری موت ہوتی، یاد رکھیے قرآن نے کہا جب ہم بالکل بے سو جاتے ہیں نا تو ہم موت نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی شان کہ وہ روح واپس کرتے جائیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو روک لیتے ہیں، اس مطلب کہ ہم سوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے، واپس کر دی نہیں کی تو پھر سوتے رہے، نہیں کی سوتے رہے۔ اب 300 برس سے سوتے رہے، یا موت آ گئی تو 300 برس بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، بیٹھے ڈسٹرب نہیں۔ اس فوٹو میں کچھ نہیں رکھا، پہلے سنیں آپ کیا 300 برس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ جگایا، جس طریقے سے ہم قبروں میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت ہمیں اٹھائے۔ اللہ نے پہلے اٹھا دی، جب اٹھایا اٹھے آپس میں کہنے لگے کہ یار کتنی دیر ہم لوگ سوئے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی باتیں سورہ کہف جا کے پڑھیے گا، 2 3 آپس میں کہتے ہیں کتنی دیر سوئے، کوئی کہتا ہے یار ظہر میں سوتا ہے 7 میں اٹھ گئے، کوئی کہتا ہے 4 بجے سوتے 6 بجے اٹھ گئے۔ جب بازار گئے بھوک لگ رہی اور بھوک لگنے لگی، جب بازار گئے تو سکہ جو دیا تو سکہ یار یہ تو 300 برس پرانا سکہ تمہیں کہاں سے مل گیا ہے، یہ تو 300 برس پرانا سکہ ہی کہاں سے گئے تو سر وہ اپنی جگہ واپس لائے، کھانا کھایا، لے آئے کھانا کھایا، کھانے کے بعد پھیلو کے لیے لیٹ گئے، جب پھیلو کے لیے لیٹے پھر اللہ نے سلا دیا، پھر موت تاریخ ہے۔ اور اب دیکھیے موت اور زندگی ان کی کیسی ہے، یہ عام بنی اسرائیل کے بندوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں، اس امت کے بھی نہیں، امت محمدی کے بھی نہیں، بنی اسرائیل کے ایک نبی کی امتی ہے، ان کا حال دیکھیے یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو دوبارہ سلایا، دوبارہ لٹایا، جب دوبارہ ان کی روح کھینچی، کچھ بھی سمجھا اب تک ویسے ہی کہ ویسے ہی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بلکہ پھر یاد رکھیے چیزیں بہت سارے ساتھ بتا رہا ہوں، جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو ہمارا جسم جائے گا، روح نہیں جائے گی،
ہم مٹی سے بنے، مٹی مٹی میں چلی گئی، ہمارے اندر روح تھی، روح کی جگہ چلی گئی۔ عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، یا اعلیٰ علیین، اور اگر مہر لگی ہوئی ہے اعلیٰ سے جن، روحاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا تعلق اس قبر والے سے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خواب میں جاگ جاتے ہیں۔ جیسے کسی میں آتی ہے، آپ کا خواب ٹوٹا اور آپ جاگ، چاہے آپ مدینے میں بیٹھے ہو، چاہے آپ مکے میں بیٹھے ہو، چاہے جنت میں بیٹھے ہو، جیسے ہی کسی نے آپ کو آواز دی، آپ کی روح فوراً واپس آ جاتی ہے، اگر اللہ نے واپس کرنی ہے تو۔ اسی طرح سے جب آپ قبر کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبر، جیسے ہی آپ کو سلام کرتے ہیں وہ روح ظاہریت تو ہوتی ہے، فوراً وہاں آ جاتی ہے، جب آپ جلدی بازی میں سلام۔ یہ عام مومن کی بات کر رہا ہے، صالحین کی بھی نہیں کر رہا، صدیقین کی بھی نہیں کر رہا، شہداء کی بھی نہیں کر رہا، انبیاء کی بھی نہیں کر رہا، نبی الانبیاء۔ تو اب وہ تقریباً 3,500-4,000 برس سے اس کنڈیشن میں، قرآن نے کہا کہ ہم نے اتنی ان کو واپس روح دی ہوئی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ داہنی کروڑ لے لیتے ہیں، جب ڈوبتا ہے تو بائیں کروڑ چلے جاتے ہیں۔ ارے تو مر گئے، 4,000 برس ہو گئے، 4,000 برس ہو گئے، آج بھی وہ اصحاب کہف کروٹیں بدل رہے ہیں قبر کے اندر۔ ارے جب وہ کروٹیں بدل رہے ہیں سورج کی تپش کی وجہ سے، تو میرے آقا چاروں طرف دیکھتے ہیں درود شریف پڑھنے والوں کو، میرے آقا اور مولا ہر آن ادھر سے آیا ادھر دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں درود، ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا مولا ہر طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں سے درود نہ پڑھا جاتا ہو۔ سب سے بڑی بات اصحاب کہف کہ اللہ فرما رہے کہ دائیں بائیں گڑبڑ لیتے ہیں، کیوں؟ سورج ادھر سے آیا ادھر پلٹ گیا، ادھر آ گیا ادھر پلٹ گیا، تاکہ یہ سورج کی تپش سے ان کو نقصان نہ ہو۔ 4,000 برس سے یہ عمل جاری ہے اسی زمین کے اوپر۔ تو جب وہ کروٹیں بدل رہے ہیں تو میرے آقا نے چاروں طرف کیوں نہیں دیکھیں کہ کس نے کہا ہے درود پڑھا؟ آپ کا درود دو جہاں میں ہے، ارے بہترین سار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ چاہے تو موضوع کے لحاظ سے رہیے، میں کھینچ کے لایا ہوں آپ تاکہ بات سمجھ آپ کے آ جائے۔ نصیحت بھی ضروری ہے، اور میرے دوستوں رات بستر پہ جانے سے پہلے توبہ ضروری ہے۔ پتہ نہیں ہماری روح اللہ تعالیٰ واپس کرے نہ، جب بھی بستر پر لیٹو توبہ کر کے لیٹو، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ اگر موت تو آنی ہوتی ہے، روح قبض ہو جائے تو توبہ کے ساتھ تو انتقال ہو۔ اور یہ گمان کر کے لینا، پھر بتا 100% گمان یہ کرنا کہ میں نے اللہ سے اس وقت معافی مانگی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، 100%۔ لیکن اس نیت کے ساتھ بھی ساتھ میں کہ اے اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا،
لیکن یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. تو کم سے کم رات کو سوتے وقت یہ خیال ہی نہیں، بالکل جذبے کے ساتھ یا اللہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے نہ کھلے، آج تک میں نے جو گناہ کیے مجھ سے ہو گئے دانستہ غیر دانستہ، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، دعا کروں تیرے آگے کہ اللہ مجھے آئندہ ویسے گناہ کرنے سے بچا لینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی. اور جب آپ یا کوئی بھی طالب علم، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جب قبر میں ہم پہنچیں گے تو اس کا احساس ہوگا کہ ہاں ہم توبہ کر کے آئے، کیونکہ قبر منور ہو. گناہگار قبر ہے تو ذرا پتہ نہیں کتنا اندھیرا ہوگا، لیکن توبہ کر کے گیا ہے تو گناہوں کو بوجھ اتار کے گیا ہے. اور قبر میں اندھیرا گناہوں کے بوجھ سے ہوگا، نیکیوں سے وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر درد کی ہمارے لیے دوا. قرآن کریم میں پہلے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر کے بتا دوں. واقعہ تو بہت سارے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام ہے الامن علا. یہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ درود تاج میں جو حضور کو کہا گیا تھا فعل بلائے والوبائے والقات والمرد والعلم، یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کہنا شرک. درود تاج کے یہ الفاظ ہیں، درود تاج کسی بریلوی نے نہیں لکھا. درود تاج آج سے 1200 برس پہلے لکھا گیا تھا، 1200 برس پہلے، یعنی 3 صدی کے اندر. اس میں لکھا کہ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منفوج في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الله نور الهدى كامل الورى مصباح الظلم جميل الشيم شبيل من صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفي المنتهى مقام قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العالمين سائر السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيد الهمدان صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا ثقلين ابي القاسم محمد عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله
مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلا العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جناب یہ سوال ہے کہ نبی کو دافع البلا کہنا کیسا ہے؟ تو سوال میں نے لکھا کہ یہاں پر ایک ہے، ایک مولوی وہ کہتا ہے کہ یہ کہنا شرک ہے، اور یہ درود ہی شرک ہے نماز ہے۔ اس پر ایک اتنے سوال پر اتنی موٹی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے 60 آیات، 300 احادیث، 600 اقوال صالحین پیش کر کے کتاب لکھی ہے۔ اتنا ہی یاد رکھنے نا غالب نے کیا کام کیا یار، پڑھو گے تو بعد میں اتنا ہی یاد رکھو کہ صرف اس سوال پر کہ وہ کیا دافع البلا نہیں ہیں، وہ ہیں، اس کے لیے 60 آیات تھی قرآن کریم سے، لاؤ کہیں گے 60 آیت ہو جائے گا، پھر 300 حدیث، ایک موضوع پر کہ وہ دافع البلا ہیں، اس موضوع پر 300 حدیثیں جمع کی، اور 1200 سال کے اندر 600 صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء، جو بھی آپ کہیں، 600 اقوال ان کے موجود ہیں، اور بتایا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہے، کل مختار ہیں۔ دلال الخیرات کا شاید آپ نے نام سنا ہو، درود کی کتاب ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ نے سنا ہوگا نا 99 نام، 99 نہیں، نہ اللہ کے 99 نہ رسول کے 99، نہ اللہ کے ناموں کی کوئی حد ہے، نہ میں رسول کے ناموں کی کوئی حد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ حد اس وقت میں قائم کروں گا معاذاللہ جب میرا علم اللہ رسول سے بڑھ جائے گا، معاذاللہ معاذاللہ معاذاللہ، ورنہ میں حد قائم نہیں کر سکتا۔ میرے الفاظ ختم ہو جائیں گی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری اولاد زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء گرامی ختم نہیں ہو، گنتی میں نہیں آئے گا۔ اس میں سے ایک نام احید، بچی ہے کیسے بچی میں رسول اللہ کی چاہیے، چاہیے نہ کسی بچی کو دیکھیں آپ، نہ بچی کا تصور کریں، صرف ایک تصور کریں کہ وہ بچی محمد صلی اللہ کی زبان سے جاری ہو جائے۔
اور ان کو جاری کرانے کے نسخہ بتاؤں گا اگر آپ کے سماج کا شوق یہی رہا تو یہ کر رہا تھا کہ ایک نام ہے احید، الف ہا یہ دال، احید کیا ہے؟ اس کے نام کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ حضور کا نام نہیں، احید حضور کا نام ہے، اس کے معنی ہے امتی کو آتش دوزخ سے بچانے والا۔ تو ہوئے ہر درد کی درد کو مٹانے والے نہیں ہوئے، بہت زیادہ درد کیا ہوگا؟ باقی کیا حیثیت ہے؟ بخشش ہوگی سب کچھ ہوگا۔ میرے نبی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی امتیوں کا یہ حال ہے۔ موضوع نے بہت پھیلا ہوا ہے، یہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں ایک بار پاگل ہو جاؤں کہ اس سے بات پرسی آ جائے گی۔ عام اولیاء کرام یا عام انسانوں میں جو اولیاء کرام کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، جن کو ولایت ملتی ہے، ان کے اندر بھی مقامات ہیں نا۔ اس میں سے کچھ اصحاب کہلاتے ہیں اصحاب تکوین، نام یاد رکھیے گا، تے کا واو یہ نون، تکوین۔ یہ کیسے اصحاب ہوتے ہیں، کیسے بارک ولی ہوتے ہیں؟ منہ سے نکلا نہیں، اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ باتیں دعا بھی نہیں کر رہے نا۔ اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ یہ مقام آتا ہے کہ جب اللہ کا یہ بندہ صرف بسم اللہ کہتا ہے کسی کام کے لیے، کچھ بھی کر بسم اللہ کہا نہیں، وہ کام مکمل ہو گیا۔ جس سے اللہ فرماتا ہے کن فیکون، وہ کن کہنے والا ہے، یہ بسم اللہ کہنے والا ہے، وہ کن سے پورا کرنا ہے، بسم اللہ سے پورا کرتا ہے۔ یہ عام امت رسول کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کرام ابھی میں صحابہ کرام اور تابعین پہ نہیں پہنچا، وہ تو پھر بہت ہی اونچی بات ہے، وہ تو بہت اونچی بات ہے۔ لیکن بھارت کا بہت نہیں، بھاری کی مثال دیتا چل، ایک دو مثال ہے آپ کے ساتھ۔ بڑا واقعہ مشہور ہے، غالباً فارس کا یہ کہا کہ بادشاہ ہے، اس نے ایک خط بھیجا، کس کو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط آیا، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے سر میں درد رہتا تھا، ختم نہیں ہوتا، سر میں درد کا باقی رہتا، لاغ علاج کر لیا۔ خط آئے بھائی امیر المومنین ہے، یہ بڑے مالک طبیب ہے، وہ طبیب آدم تو طبیب آدمی ہے، بے شک بات ہے، یہ تو غلاموں کا حال ہے، بڑے اچھے طبیب بھی ہیں وہ جب خط آیا تو آپ نے ایک پرچے پہ کچھ لکھ کر دیا، چھوٹا سا جملہ لکھ کے بھیج دیا، اور کہا کہ اسے کہنا کہ یہ ٹوپی میں اپنے رکھ لے، درد ختم ہو جائے، درد ختم ہو جائے۔ لکھا مدینے پاک میں، وہ پہنچا بادشاہ کی ٹوپی بادشاہ تک، اور بادشاہ نے فوراً ہی اس کو ٹوپی میں رکھا، سر پہ رکھا، درد غائب ہو گیا۔ پتہ ہی کیا لکھا تھا اس کا؟ بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ کی بات ہے، اور ہمارا بچہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، پانی یوں پیتا ہے، تو پیٹ میں زہر نہیں جائے گا تو کیا کریں؟ پتا نہیں پتا، آپ کسی اسکول میں چلے جائیے، جا کے دیکھ لیے آپ، شاید ایک بچہ بیٹھ کے پانی پیتا اور 3 گھونٹے پانی پیتا، 3 گھونٹے بہت دور کی بات ہے، بیٹھنا بھی دور کی بات ہے، اس کی عادت پکڑ لے، یہ کا نہیں مطلب کیا بتا۔
نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پہلے اس سے پہلے کہ ادھر جاؤں، یہ فوٹوگرافر آ گئے مجھے ڈسٹرب کریں گے، آپ بہت دیر سے آتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے مجھے پڑھانا نہیں بس یہ مجھے پسند ہے، آپ پلیز تھینک یو، آپ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو پر آؤں اس کتاب کے حوالے سے، جب یہ سوال آیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ نے 60 آیات، 300 حدیث، 600 اقوال سے پہلے ایک خطبہ لکھا، اس سے پہلے ایک خطبہ لکھا، اور اعلیٰ حضرت ہر کتاب اور خطبہ لکھتے ہیں، خطبے کے اندر جو عربی میں ہوتا تھا اس کی پہلی لائن ہوتی تھی حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، دوسری لائن ہوتی تھی رسول اللہ کی تعریف درود و سلام، تیسری لائن ہوتی تھی اصحاب رسول آل رسول پر سلام، یہ تین۔ اب اس کے اندر آپ نے جب لکھا، ادھر آ جائیے ان کو بتا دیں، تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کے اندر بھی آپ نے ایک خطبہ لکھا، اور اس خطبے اور یہ سوال مجھ سے پتا 1311 ہجری، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 37 چل رہا ہے، 26 ہو گیا، 126 سال پرانی یہ کتاب لکھی ہوئی۔